گناہ گار بندے ہیں۔ اے خالق کائنات، یہ اہل علم علماء حضرات کا مجمع ہے۔ اے رب دو جہاں، تیرے محبوب کے امتی ہیں۔ آج دنیا میں جو عالم اسلام کے اوپر یلغار ہے، اے خالق کائنات، اے رب دو جہاں، اے کریم آقا، عالم اسلام کے لیے سربلندی کے فیصلے فرما۔ السلام علیکم سامعین، 22 ربیع الاول اور 26 ستمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے جمعیت علماء تحصیل اون کا چناؤ۔ آخر ماہ جمعیت علماء کے ضلع صدر مولانا محمد ساجد قاسمی، نو منتخب صدر اور نو منتخب جنرل سیکریٹری کا انٹرویو سنوائیں گے۔ سردست یہ بتائے دیتے ہیں کہ یہ انتخاب آج ضلع شاملی کے گڑھی عبداللہ خان کے مدرسہ مسیحیہ رفیق العلوم میں ہوا ہے، جہاں اتفاق رائے سے مفتی محمد عامر کو صدر اور قاری محمد ارشد پلٹھیڑی والوں کو جنرل سیکریٹری منتخب کیا گیا ہے، جبکہ نائب صدور میں مولانا محمد طیب، مفتی منور اور مفتی محمد اسلم شامل ہیں۔ حافظ یعقوب کو خزانچی بنایا گیا ہے۔ اس طرح قاری محمد نسیم، مولانا انتظار، مفتی محمد قاسم اور قاری عالم کو نائب سیکریٹری بنایا گیا ہے۔ یہاں مفتی عبداللہ اور حافظ وکیل الرحمان بحیثیت مشاہد شریک رہے ہیں۔ یہ تقریب حافظ وکیل الرحمان جھنجانوی کی دعا پر اختتام پذیر ہوئی ہے۔ یہاں مفتی محمد شاکر نے نظامت کے فرائض انجام دیے ہیں اور ساتھ ساتھ مولانا ایوب مفتاحی نے جمعیت کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی ہے۔ یہاں شرکاء میں مفتی شاہد، مولوی حیدر، مولانا محمد اسماعیل، قاری زاہد، مولانا حامد، مولانا نزاکت خان، مفتی مستقیم، قاری محسن، قاری عارف، مفتی ذاکر، مولانا افتخار، حافظ عابد، قاری اسرار وغیرہ شریک رہے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، 22 ربیع الاول اور 26 ستمبر ہے۔ آج یہاں مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے تحصیل اون کے گاؤں گڑھی عبداللہ خان میں ہیں، جہاں جمعیت علماء تحصیل اون کا چناؤ ہوا ہے۔ ہم بتایا گیا کہ یہاں مفتی عامر صاحب کو صدر بنایا گیا ہے اور قاری محمد ارشد صاحب کو جنرل سیکریٹری بنایا گیا ہے۔ تو یہاں ضلع جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں حضرت مولانا محمد ساجد قاسمی دامت برکاتہم، ساتھ ساتھ یہاں ایک مشاہد ہیں حضرت عبداللہ صاحب جو یہاں مشاہد ہیں، اور حافظ وکیل الرحمان جھنجانوی دو مشاہد ہیں۔ تو مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جمعیت علماء کا جو انتخاب ہوا ہے، آپ اس سے متفق ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کا جو انتخاب عمل میں آیا ہے وہ اتفاق رائے کے ساتھ ہم نے تحصیل اون کا انتخاب کیا ہے، اور بہت مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ میری ایک بوڑی مضبوط ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ ٹرم میں بھی اسی طریقے سے مضبوط رہے گی اور مل جل کر کے کام کرے گی انشاءاللہ۔ اور ابھی ہمارے جو ہے اون بلاک کا بھی جو ہے چناؤ ہونا ہے، وہ بھی انتخاب عمل میں آئے گا انشاءاللہ۔ 7 اکتوبر کو ہے مولانا صاحب، 7 اکتوبر کو رہے گا چوسانہ میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ باڈی اور مضبوط ہوگی۔ جمعیت علماء انشاءاللہ عظیم جو ضلع شاملی کی جمعیت ہے وہ پوری مضبوطی کے ساتھ کام کر رہی ہے اور مضبوط ہوتی جا رہی ہے انشاءاللہ۔ جمعیت علماء ہند جیسا آپ اس کو بناتے جا رہے ہیں دیہات سطح پر، قصبات سطح پر، اور جمعیت یہاں ضلع شاملی میں پھیلتی جا رہی ہے، تو ترجیحی کام، بنیادی کام کیا ہوگا جمعیت کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے گا، اگر کوئی بھی مظلوم ہے تو جمعیت علماء کے پاس آئے اور آ کر کے اپنا کوئی بھی کام ہے وہ بتائے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ کسی بھی طرح کا کام ہو، چاہے وہ کلیکٹریٹ استر کا ہو یا کپتان استر کا ہو، کسی بھی طرح کا، انشاءاللہ جمعیت علماء اس میں ساتھ کھڑی ہے اور کام کو انجام تک پہنچا کے رہے گی۔ اور اگر مظلوم کو ستایا گیا تو جمعیت علماء یہی نہیں کہ ضلع پہ ٹھہر جائے گی، کوشش کریں گے پھر اسے آگے اسٹیٹ میں لے جانے کی کوشش کریں گے، اگر وہاں بھی نہیں ماریں گے تو پھر سپریم کورٹ تک لے جانے کی کوشش کریں گے، لیکن مظلوم کو ہر طرح سے ہم لوگ جو ہے انصاف دلانے کا کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بات یہاں سامنے آئی ہے کہ نیک سماج کی، سماج کو نیک بنانے کی، سماج سدھار کی، تو سماج سدھار کے لیے جمعیت کیا کرے گی یہاں علاقے میں؟ جس سے لوگ اس میں دیکھے گا اصلاحی معاشرے کے پروگرام کیے جائیں گے، اور اس میں جو بھی پریشانیاں ہوں گی ان سے انہیں لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ ہمیں اس طریقے پر چلنا ہے اور اس طریقے سے ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور بوڑی بنانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے، جیسا کہ گاؤں ہو یا آپ بلاک ہو یا آپ کی تحصیل ہو، ان میں تمام ذمہ داروں کی ذمہ داریاں لگائی جائیں گی۔ اگر وہاں تک وہ پوری رسائی نہیں کر سکتے، پھر ضلع کے ذمہ دار وہاں آئیں گے اور وہاں تک اپنا جو ہے خطاب فرمائیں گے اور انشاءاللہ کام پورا ہوگا۔ ہمارے ساتھ قاری ارشد صاحب ہیں، آپ کچھ بتائیں کیسے کام کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو حضرت مولانا مفتی ساجد صاحب صدر جمعیت علماء ضلع شاملی نے ماشاءاللہ ساری روشنی ڈال دی، اور ان کی انشاءاللہ نگرانی میں
पूरी यूनिट इंशाल्लाह काम करेगी। जो भी जिस तरीके से भी हम खिदमत कर सकेंगे इंशाल्लाह रात दिन सारी कौम के लिए इंशाल्लाह खिदमत करते रहेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ ही यहाँ मुफ्ती आमिर साहब हैं जो तहसील ऊन के सदर। मुफ्ती साहब, आप बताएं, तहसील ऊन का आप गालिबन पहली बार सदर बने हैं, तो किस तरह आप जमीयत काम को लेकर चले? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए, अभी हमारे मुफ्ती साजिद साहब जो सदर जमीयत उलमा ज़िला शामली हैं, सारी बातों पे उन्होंने रोशनी डाली है। तवालत के पेश नज़र मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, जितना ज़रूर है कि जो ज़िम्मेदारियाँ मुझे मेरे ऊपर आयद की गई हैं, इंशाअल्लाह सबके साथ मिलकर, और हमारे जो बड़े सदर हैं जमीयत उलमा के यानी ज़िले के या उससे ऊपर जितने भी ये बड़े लोग हमें जो हुक्म करेंगे लोगों के लिए खैर के रिफाही जितने भी काम होंगे, इंशाअल्लाह अज़हद कोशिश की जाएगी कि अल्लाह ताला उनको हमें सही करने की तौफीक दे। और इस्लाही काम भी जो बहुत ज़रूरी है, आजकल हमारे इस उम्मत मुस्लिमा में बहुत सारे मामलात ऐसे हो गए हैं जिन पर इस्लाही काम करना ज़रूरी है, इंशाअल्लाह उन पर भी काम किया जाएगा। अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाए, हम सब की मदद फरमाए। सामीन, अब तक इस ज़िले के 3 चुनाव हो चुके हैं। ज़िला चुनाव हो चुका है, तहसील ऊन का चुनाव आज हो गया है, और इससे पहले जो है तहसील शामली चुनाव हुआ है, और बिहम्दिल्लाह ये नामनगार इन तीनों में मौजूद रहा है। अब आइंदा एक और तहसील का चुनाव बच गया है। आप सब दुआ करेंगे अल्लाह ताला पूरा काम इत्तिफाक राय के साथ पाए तकमील तक पहुँच जाए।